السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور کہانی لے کر آئے ہیں۔ آپ ہمارا پیج لائک کر لیجئے اور چینل بھی سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے۔ تو آپ کو معلوم ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، بہت پیارے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کا ہر کہنا فوراً مانا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیارا سا بیٹا دیا، اس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا، اور وہ بہت خوش ہوئے تھے اس سے مل کر، پیارا سا چھوٹا سا بیبی، اور بی بی ہاجرہ بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ لیکن بچوں، ابھی وہ تھوڑے ہی دنوں کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کو اور اس کی امی کو ہمارے حکم سے فلاں جگہ لے کر جاؤ اور چھوڑ کر آ جاؤ۔ بس انہوں نے 1 منٹ بھی دیر نہیں لگائی، انہوں نے بی بی ہاجرہ سے کہا کہ چلو ہمیں کہیں چلنا ہے۔ انہوں نے تھوڑا سا کھانا اور پانی راستے کے لیے لے لیا، کیونکہ وہاں پہ راستے میں چیزیں نہیں ملا کرتی تھی نا، بہت دن چلنا پڑتا تھا۔ وہ لوگ اونٹ پہ بیٹھے اور چلتے گئے ایک جگہ جب پہنچے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، وہ پہاڑوں کے بیچ میں تھی، اور وہاں پر کوئی درخت پودا، کوئی مکان، کوئی سایہ، کچھ بھی نہیں تھا، اور ہر طرف پہاڑ تھے اور یہ ریگستان تھے۔ بچوں، ریگستان اس کو کہتے ہیں جہاں پہ ریت ہی ریت ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اتارا اونٹ سے، اور جب وہ لوگ بیٹھ گئے تو وہ واپس مڑے اور چل دیے۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے پوچھا، بات سنیے، آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر دوبارہ پوچھا، سنیں، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا اور چلتے رہے۔ پھر بی بی ہاجرہ نے تیسری بار پوچھا، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت بی بی ہاجرہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، پھر تو میں خوش ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمیں ختم نہیں ہونے دے گا، وہی ہماری حفاظت کرے گا۔ اور یہ کہہ کر وہ بیٹھ گئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اور بچوں، آپ دیکھیے کتنا مشکل کام تھا نا، کوئی اپنے چھوٹے سے بیبی کو کسی جگہ چھوڑ کر آ جائے، اور وہ اتنے دنوں کے بعد اس کو ملا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حکم دیا اور وہ فوراً اس کو چھوڑ کر آ گئے۔ انہوں نے ذرا بھی دیر نہیں لگائی اللہ کا حکم ماننے میں۔ اور بچوں، پھر ہم بتائیں کہ پیچھے کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تو تھوڑا سا کھانا اور پانی تھا، وہ لوگ کھاتے رہے، اور پانی بھی، اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا 1-2 دن کے بعد۔ تو بی بی ہاجرہ پریشان تھی۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، بہت شدید دھوپ ہو رہی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کے مارے رو رہے تھے، اور وہ پریشان تھیں، اور وہ بیچاری پہاڑوں کے بیچ میں چکر لگا رہی تھی، دوڑ کر ایک دفعہ جاتی ایک طرف، ایک پہاڑی اس کا نام ہے صفا، اور وہ اس کے اوپر چڑھتی، اور پھر وہ دیکھتی تو ان کو دور دور تک کہیں پانی نظر نہیں آتا۔ وہ اوپر چڑھ کے دیکھتی تھی کہ میرا بیٹا پتہ نہیں جاگ رہا ہے، سو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کو ایک نظر دیکھتی، پھر اس کے بعد وہ اترتی، پھر دوڑتی ہوئی جاتی پانی کے لیے، شاید کہیں پانی نظر آ جائے، پھر وہ دوڑتے دوڑتے دور جاتی۔ ایک اور پہاڑی تھی، مروہ اس کا نام تھا، وہ اس کے اوپر چڑھتی، پھر دور دور تک نظر دوڑاتی، پھر بھی انہیں پانی نظر نہیں آتا، پھر وہ واپس آتی، پھر جلدی سے اپنے بیٹے کو دیکھتی، پھر جاتی اوپر۔ تو اس طرح انہوں نے 6-7 چکر لگائے۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے جب دیکھا تو بچے کی آواز آنی بند ہو گئی۔ وہ بہت زور زور سے، بیٹا رو رہا تھا نا، تو آواز آنی بند ہو گئی، تو وہ ڈر گئیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور آ کے میرے بیٹے کو کھا نہ گیا ہو۔ وہ جلدی سے آئیں، ہیں یہ کیا؟ وہ تو حیران رہ گئیں خوشی کے مارے۔ انہوں نے دیکھا کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، ان کے پاؤں، جو وہ پاؤں رگڑ رگڑ کے
रो रहे थे ना, वहां पे से एक ऊंची सी धार पानी की चश्मा निकला हुआ है। चश्मा कहते हैं बच्चों फाउंटेन, जो है ना फव्वारा सा निकल रहा था, और खूब तेजी से पानी, साफ साफ चमकदार सफेद पानी निकल रहा था। वो जल्दी से आई और उन्होंने आसपास से मट्टी जमा कर करके ना, और उसके किनारे एक मुंडेर बना दी, जैसे एक छोटा सा प्याला होता है ना, उसको उस तरह बनाने की कोशिश की, ताकि वो पानी रुक जाए और बाहर जाकर ज़ाया ना हो जाए। जल्दी से उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया, क्योंकि वो तो पानी उड़ उड़ कर आ रहा था, उनके मुंह में भी थोड़ा बहुत चला गया था, वो अंगूठा चूस रहे थे। उन्होंने उनको भी पानी पिलाया, खुद भी पानी पिलाया, खुद भी पानी पिया, और फिर उसके बाद वो बैठ गई अल्लाह का शुक्र अदा करके, और वहाँ उनको पानी मिलता रहा। और थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे से एक कबीला था नज़दीक, वो लोग खाना बदोश थे, तो वो लोग एक जगह से अपने सब पूरे खेमे वगैरह लेकर, अपने जानवरों को लेकर दूसरी जगहों पर जाते थे और थोड़े दिन वहाँ रहते थे। वो वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा ऊपर परिंदे। अरे परिंदे कैसे? उनको तो बहुत हैरत हुई, क्योंकि परिंदे तो नहीं आते रेगिस्तान में, परिंदे तो भाई वहीं आएंगे ना जहाँ कुछ खाने को मिलेगा, कोई पानी मिलेगा। उन लोगों ने कहा हो सकता है आसपास कहीं पानी हो और सब्जा हो, तो हम लोग तलाश करते हैं। जब वो लोग तलाश करते हुए आए तो उन्होंने देखा, हाँ यहाँ तो बहुत मीठा और साफ पानी है, और यहाँ पर एक बहुत अच्छी सारी खातून है, और उनका एक बहुत प्यारा सा बेटा है, और ये चश्मा उनका है। उन लोगों ने पूछा कि मुअज़्ज़ज़ खातून, ये चश्मा आपका है, क्या आप इजाज़त देंगी कि हम यहाँ पे रह लें और इसका पानी इस्तेमाल कर लिया करें? उन्होंने कहा ठीक है, आपको मेरी तरफ से इजाज़त है। तो वो लोग वहाँ रहने लगे, उन्होंने अपने खेमे लगाए, उनके जानवर भी वहाँ रहने लगे, और वहाँ पे और वो थोड़ा बहुत दरख्त वगैरह भी उगाए, और फिर वो लोग वहाँ पे रहने लगे। ठीक है बच्चों, इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए, और फिर कई साल के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ अब जाकर अपने बीवी और बेटे का हाल देखो। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे मिलने वापस उस जगह गए, जो जगह उन्होंने बताई थी अल्लाह ताला ने, जहाँ वो छोड़ कर आए थे ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे मिलने वापस वहाँ गए, और फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों, ये उसके आगे और भी दिलचस्प कहानी है, वो हम आपको अगली दफ़ा इंशाल्लाह सुनाएंगे। आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी अगली दफ़ा हमारी नई वीडियो देखें। ठीक है।